جنرل صاحب مجھے صرف یہ سمجھا دیجئے کہ اس حکومت کی کوئی پالیسی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ آج پرائم منسٹر نے بڑا دعویٰ کر دیا جب تک زندہ ہوں سالیہ سیالکوٹ جیسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا کر رہی ہے یہ گورنمنٹ اور کیا کرنا چاہیے؟ یور ٹیک سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے کامران، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے نے ایک بڑا متفق کا سٹانس قوم کا سامنے ہمارے رکھا ہے۔ میں پہلا موقع دیکھ رہا ہوں جہاں پہ کہ اپوزیشن بھی آج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اس پوائنٹ پہ جی کہ یہ بہت غلط ہوا اور ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں پریونٹو میئرز آئندہ کے لیے لینے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو کہا وہ بڑا اچھا ہے کہا، لیکن ایکشن جو ہیں وہ میرے خیال میں وہ لیک کرتے ہیں۔ پرائم منسٹر کی میرا خیال ہے پہلے بھی پرابلم یہی رہی ہے کہ بہت دفعہ انہوں نے بلند و باغ جو دعوے کیے بعد میں وہ پورے نہیں ہو سکے، اسی وجہ سے کہ ان پہ پہلے سے ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی رکاوٹیں، اس کے معاملے میں اس کام کی تکمیل کے راستے میں جو مسائل تھے ان کا پوری طرح ادراک نہیں تھا۔ اب آج کم از کم ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر کے ایک آپ کہہ لیجئے کہ مشترکہ متفقہ سٹانس لے کے اس پہ قانون سازی کرنے یا ایک رائے بنا لیں اور اس کو طے کر لیں کہ آئندہ یہ کوئی بھی شخص ختم نبوت، ناموس رسالت کا تحفظ، نظام مصطفیٰ، وہ اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوگا، وہ اس چیز کو فرینچائز کے طور پہ یوز نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو چیز ہے یہ لیکن جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے کہ ریاست گورنمنٹ نے تو بڑی کمزوری دکھائی ہے نا، جن لوگوں نے پولیس والوں کو شہید کر دیا، جن لوگوں نے پورے ملک کو مفلوج رکھا کئی ہفتے، ابھی ریسنٹلی ان کے سامنے اس حکومت نے پہلے اتنا کڑا سٹینس لیا، انہوں نے کہا سربراہ کو رہا نہیں کریں گے، انہوں نے کہا جیلم میں رینجرز ڈپیوٹ کر دیے گئے، اس کے بعد تو انہوں نے بڑی کمزوری دکھائی ہے۔ they have surrendered themselves to the whole bunch of extremism۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے بڑا ہوشمندی اور عقل سے کام لیا ہے، کمزوری اس کو نہیں کہتے۔ اگر آپ اپنی آرمی کو، اپنے ٹروپس کو پبلک کے ساتھ کنفرنٹ کر دیتے اور ان ٹروپس کو جن کو سپورٹ چاہیے اپنے ماسز کی، ان کے ہاتھوں لوگوں کو مروا دیتے، تو یہ تو ہر شہر میں پھر جنازے لے کے انہوں نے پھرنا تھا، جلوس پہ جلوس بننے تھے۔ ہمیں تجربہ اس چیز کا، تبھی یہ گورنمنٹ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس کنفرنٹیشن سے بچیں۔ وہ کنفرنٹیشن تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف، جب یہاں پہ انہوں نے تحریک چلائی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، تو تمام لاہور کے لوگ ہر جگہ سے باہر، میں اس وقت آپریشن کا انچارج تھا وہاں پہ، ہمارے سپاہیوں نے فائر کرنے سے انکار کر دیا، ہمارے ٹروپ۔ انہوں نے کہا کہ جس نبی کے نام پہ یہ شخص جان دینی چاہتا ہے، شہادت کا رتبہ کہتا ہے میں پاؤں گا، میں اس نبی کا ماننے والا ہوں، میں اس کی جان لے کے یہ گناہ کیوں کروں؟ یہ وہ لیول انڈرسٹینڈنگ کی جو لوگوں کی پھر کمزوری ہے کہ وہ اس معاملے میں بالکل رستے سے ہٹ جاتے ہیں، ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور کسی اور طرف چل جاتی ہے۔ رات میں 4 بریگیڈیئرز ہمارے استعفیٰ دے گئے، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ آرمی میں ایک طرح کی ایک بغاوت کھڑی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ ہوشمندی کا کام کیا ہے کہ بالکل لگتا، دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ سرنڈر، لیکن آپ کو بہت بڑے ڈیزاسٹر سے بچایا۔ جو مجمع وہ ذہنی طور پہ تیار کر کے لے کے آئے تھے کہ بھئی گولی تم نے کھانی ہے کیونکہ یہ شہادت ہے، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جان سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہی اس کا حل ہے کہ ہر دفعہ وہ آئیں گے، ہر دفعہ گورنمنٹ سرنڈر کرے گی، ہر دفعہ ان کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ دیکھیں میری بات، ایسے ہوتا آ رہا ہے، there is a series of dharnas۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا۔ غلطی یہ کہاں کھا گیا، غلطی کہاں کی؟ دیکھیں اپریل میں جب پہلی دفعہ یہ انہی کا دور تھا اس سال، جب انہوں نے کہا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، فرانس کے سفیر کو آپ نے لانا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، اس کا نکالیں اس کو، تو انہوں نے ان کے لوگوں کو پہلے ہی اریسٹ کر لیا۔ خود خادم رضوی 1-1.5 مہینہ اندر رکھا ہے، ایک بھی شخص باہر نہیں نکلا۔ اب اس دفعہ بھی جب یہ جلسے جلوس کا قصہ تھا، انٹیلیجنس انفارمیشن تھی کہ یہ باہر نکلیں گے اور بہت بڑا جلوس لے کے نکلیں۔ رائٹ، ان کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ان کے لیڈرز کو پکڑ کے اندر کرتے اور ان سے سب سے یہ لیتے، کیونکہ اصل چیز یہ ہے۔ چلے وہ بھی وقت گزر گیا، آج کی بات کر رہے ہیں جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں، میں اس پہ ایک بات کروں۔ آج دیکھیے، آج خود ٹی ایل پی والوں نے بھی اس کام کی، اس جو ہوا واقعہ اس کی انہوں نے مذمت کی ہے۔ یہ وہ وقت ہے آپ کیپٹلائز کریں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ اسلامی ریاست ہے، بھائی تم ٹھیکیدار نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس رسالت کے۔ یہ سارے پاکستان میں ہر یہ آپ آدمی صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے معاملہ ٹی ایل پی سے بھی بیونڈ جا چکا ہے اب۔ لیکن چلیں طارق بھائی، اگر آج جلدی انصاف ہو جائے اور لوگوں کو کچھ کو سزائے موت ہو جائے اس قتل کے اوپر،
تو ایک میسج تو جائے گا. اور پھر آج ساری پولیٹیکل پارٹیز متفقہ طور پہ, کیونکہ یہ ایک کا مسئلہ نہیں, پہلے پی ایم ایل این کے وقت میں بھی ہوا, پھر ان کے وقت میں ہوا, یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو کھڑے ہو کے ایک دفعہ طے کر دینا چاہیے. بالکل ملیکا صاحب کچھ کہنا, پارلیمنٹ میں یہ چلے جائے گا, کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا نام استعمال کر سکے. چلیں سر, یہ تو کیونکہ یہ مخلص تو ہے ہی نہیں, مخلص نہیں ہے, یہ صرف اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ اخلاق اور اس سے بڑھ کے بات تو جہالت کی ہو رہی ہے اور وحشت کی ہو رہی ہے اور درندگی کی ہو رہی ہے اس وقت. جی ملیکا صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, بتائیے, سن رہا ہوں. میں صرف اتنا کہنا چاہی تھی کامران کہ دیکھیں ایکشن تو حکومت وقت نے لیا ہے نا. ہم نے جو ابھی سانحہ ہوا ہے اس کے اندر 132 لوگ 48 آورز کے اندر اریسٹ ہوئے ہیں, 26 مین سسپیکٹس بھی اریسٹ ہو چکے ہیں, ان کے خلاف ETC کی FIRs درج ہیں. اور جہاں تک آپ کسی ایک اور دھرنے کا حوالہ دے رہے ہیں, کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل پرفیکٹ سچویشن تھی؟ شاید نہیں تھی, لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم پاکستان کی سڑکوں کے اوپر خون ریزی ہونے دیتے؟ جنرل صاحب نے نشاندہی کی, کیا کہتے پھر ہم پاکستان کی افواج کے جوانوں کو کہ اپنے شہریوں کے اوپر جو عاشق رسول کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے اوپر گولیاں چلاؤ. جو مارنے والا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا اور مرنے والا بھی عاشق رسول تھا. تو ان چیزوں کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ پاکستان کے تاریخی ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم سب نے مل بیٹھ کر آگے بڑھنا ہے. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ جی آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا, سیاست اور ریلیجن کا جو مکس ہے یہ بھی پاکستان کا ایک تاریخی ایشو ہے. آف کورس اس کو ہم نے مین سٹریم نہیں ہونے دینا, اس کو روکنا ہے, لیکن خون ریزی سے پاکستان کو بچانا اور امن کو ترجیح دینا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری. چلیں میں ایک بریک لے لیتا ہوں, اس کے بعد طارق صاحب سے بات کروں گا. میں اتفاق تو کروں لیکن مجھے جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں نا, آپ کے بس کی بات ہے نہیں, یہ تو اب پھیلے گا اور آگے چلتا ہی جائے گا. ایک بریک لوں گا جی. 23 مارچ کو جو ایکسپیکٹڈ احتجاجی ریلی یا ریلا پہنچے گا اسلام آباد, اس کے اوپر وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا, بڑا سیریس مائنڈ بتایا انہوں نے اپنا, ذرا سن لیں. یہ پہلی سیاسی پارٹیاں دیکھی ہیں جو 4 مہینے پہلے کمپنی کی مشہوری کے لیے ڈیٹ دے رہی ہیں. 23 مارچ جو ہے وہ افواج پاکستان کا ایک عالمی سطح پر منایا جانے والا دن ہے. اس کو 15 دن پہلے لے آئیں یا 7 دن بعد لے جائیں, کیونکہ ساری پاکستان کی جو جنگی ہتھیار ہیں وہ ریڈ میں آتے ہیں, وہ GT روڈ سے آتے ہیں, اور 6-7 دن پہلے اسلام آباد کے بعض راستے بند کر دیے جاتے ہیں, اور پھر اپوزیشن یہ اعتراض نہ کرے کہ ہمارے راستوں کو بند کیا گیا. فضل الرحمان صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں. بڑے استاد جو ہیں جاتی عمرہ کے پورا کا پورا خاندان, ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں, تو آپ درس نظامی کے طلباء کو ان کے ساتھ لے جانا چاہیں گے. عقل کے اندھے ہیں اور غیر ذمہ دار ہیں. یار یہ شیخ صاحب نے بلا وجہ کر دیا, وہ تو ویسی ایک ویڈیو وائرل ہو گئی. چلے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. وہ تو کوئی شوقیہ بندہ گا دے کسی شادی فنکشن میں,